آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی نئی چیز لیتے تھے، خریدتے تھے، جانور یا کچھ بھی ہو گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے تھے کہ اللہم انی اسألک خیرہا و خیر ما جبلتہا علیہ، کہ اللہ میں اس کی بھلائی کا تجھ سے سوال کرتا ہوں، اور جس فطرت پر تو نے اسے پیدا کیا ہے اس کی بھلائی کا بھی سوال کرتا ہوں۔ قیامت کو حسرت والا دن اس وجہ سے کہا گیا ہے کہ اس دن جو بدکار لوگ ہوں گے، برے لوگ ہوں گے، وہ حسرت کریں گے کہ کاش ہم برائیاں نہ کرتے، نیکیاں لے کر آتے، اور نیک لوگ بھی حسرت کریں گے کہ کاش ہم نیکیاں کم کیوں لے کر آئے۔ یہ تین موقع ایسے ہیں جو بڑے دہشت ناک ہوتے ہیں انسان کے لیے۔ ایک ولادت کے بعد جب انسان بالکل بے اختیار ہوتا ہے، کوئی اس کا اختیار نہیں، کچھ بھی وہ نہیں کر سکتا۔ دوسرا موقع جب موت اس کو لپیٹ میں لیتی ہے، اور تیسرا موقع جب اس کو قبروں سے دوبارہ اٹھایا جائے گا اور حشر کی ہولناکیاں دیکھے گا۔ یہ تین مواقع جو ہے یہ بڑے نازک ہیں انسان کے لیے۔ انبیاء کی خاصیت یہ بتائی گئی ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ بہترین سلوک کرنے والے تھے، کہ جو خفیہ طور پر دعا کی جاتی ہے اس میں خشوع، خضوع، اللہ کی طرف جو ہے میلان وہ زیادہ ہوتا ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مریم ہے، اس کا آغاز حروف مقطعات سے ہو رہا ہے، قاف ہا یا عین صاد۔ جیسا کہ آپ کو پہلے بھی معلوم ہو چکا ہے کہ حروف مقطعات کے معنی اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ ہاں، اہل علم نے کچھ مقصد بیان کیے ہیں کہ ان کو صورتوں کے شروع میں کیوں بیان کیا گیا ہے۔ اس میں ایک مقصد قرآن کا معجزہ ہونا ثابت کرنا ہے کہ اللہ کا کلام ہے، یہ انسان کا کلام نہیں ہے، کیونکہ اہل عربی ادب میں، شعر و شاعری میں بہت پائے کے لوگ بڑے بڑے قصیدے لکھا کرتے تھے، چھوٹے چھوٹے واقعات کو چند کلمات کے اندر مختصر بیان کر دیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں چیلنج کیا کہ یہ حروف ہیں، اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ کسی انسان کی بات ہے، کسی انسان کا کلام ہے، تو پھر ان حروف کو سامنے رکھتے ہوئے آپ لوگ بھی کچھ بنا کر دکھا دو۔ اس کے بعد فرمایا ذکر رحمت ربک عبدہ زکریہ، یہ ذکر ہے تیرے پروردگار کی اس مہربانی کا، اس رحمت کا جو اس نے اپنے بندے زکریا پر کی تھی۔ زکریا علیہ السلام انبیاء بنی اسرائیل میں سے ہیں۔ پیشے کے اعتبار سے جیسے کہ صحیح مسلم کی ایک حدیث میں کہ یہ کارپینٹر تھے، اور یہی ان کا ذریعہ معاش تھا۔ زکریا علیہ السلام کی ایک خاصیت دوسری یہ ہے کہ اللہ نے مریم کو، یہ مریم کے خالو تھے جو عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں، ان کے خالو تھے، تو اللہ تعالیٰ نے مریم کو ان کی کفالت میں دیا تھا کہ یہ ان کی پرورش کریں۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بھی ایک چند سلسلوں سے، چند روایات کی روشنی میں چند سلسلوں سے یہ رشتہ دار ہیں۔ انہوں نے اپنے بڑھاپے کے ایام میں اللہ تعالیٰ سے اولاد کی دعا کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول فرمایا، اور اس کی قبولیت کی کچھ علامتیں بتائیں جس کا ذکر اس صورت میں ہے۔ اسی رحمت کا ذکر ہو رہا ہے کہ یہ ذکر ہے پروردگار کی اس مہربانی کا، اس رحمت کا جو اس نے اپنے بندے زکریا پر کی۔ اذ نادى ربه نداء خفیہ، جب اس نے اپنے رب کو، یعنی کس نے پکارا؟ زکریا نے اپنے رب کو پکارا، نداء خفیہ، چپکے چپکے سے دعا کی۔ پکارا مطلب دعا کی، نداء خفیہ یعنی کہ چپکے سے، خفیہ طور پر۔ خفیہ طور پر دعا کیوں کی انہوں نے؟ ایک وجہ تو یہ تھی کہ جو خفیہ طور پر دعا کی جاتی ہے اس میں خشوع، خضوع، اللہ کی طرف جو ہے میلان وہ زیادہ ہوتا ہے، خشیت دعا میں زیادہ ہوتی ہے، گڑ گڑاہٹ زیادہ ہوتی ہے، تو اس دعا کی قبولیت کے اثرات بھی پھر زیادہ ہوتے ہیں۔ ایک وجہ تو یہ تھی۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ کہیں لوگ، اگر میں نے علانیہ
سب کے سامنے دعا شروع کر دی اپنی اولاد کے لیے، تو لوگ میرا مذاق اڑائیں گے کہ اس عمر کو پہنچ چکے ہیں جو کہ اولاد سے نا امیدی کی عمر ہے، اس کے بعد بھی اولاد کی امید لگا کے بیٹھے ہوئے۔ اس وجہ سے انہوں نے رب کو چپکے سے پکارا۔ قال ربی انی وہن العظم منی، سب سے پہلے اپنی کمزوری کا اظہار کیا۔ یہ دعا کے آداب میں سے ہے، جب بھی بندہ دعا کرے، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام نے بھی کہا تھا ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اپنی فقر کی، اپنی کمزوری کی، اپنی محتاجی کا اللہ کے سامنے تذکرہ کیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف میں اہل کفر نے گھیرا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی کمزوری کا اظہار اللہ کے سامنے کیا تھا کہ اللہم الیک اشکو ضعف قوتی، کہ اللہ میں کمزور ہوں، میں اپنی کمزوری کا شکوہ تجھی سے کرتا ہوں۔ تو زکریا یہ انبیاء کی سنت ہے، اور دعا میں انسان کو چاہیے کہ جب بھی دعا کرے اس میں عاجزی، انکساری اور اپنی محتاجی اور کمزوری کا تذکرہ کرے اللہ کے سامنے کہ میں کمزور ہوں، طاقتور تو ہی ہے، تو ہی میرے مسئلے حل کر سکتا ہے۔ تو زکریا علیہ السلام نے بھی اسی چیز کو سامنے رکھ کے کہا ربی انی وہن العظم منی، کہ میرے رب بے شک میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، اپنی کمزوری کا اظہار کیا، اپنی عاجزی کا اظہار کیا۔ واشتعل الرأس شیبا، اور سر بڑھاپے کی وجہ سے بھڑک اٹھا ہے۔ اشتعال کا معنی ہوتا ہے بھڑک اٹھنا، مطلب یہ ہے کہ بڑھاپے کی وجہ سے سر سفید ہو گیا ہے۔ وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، لیکن میں کبھی بھی تجھ سے دعا کر کے محروم نہیں رہا۔ یعنی اللہ پر اتنا اعتماد ہے ان کو، اللہ پر اتنا توکل ہے، اللہ سے اتنی بڑی امید ہے کہ کہہ رہے ہیں کہ بظاہر تو کوئی سبب نہیں نظر آ رہا کہ مجھے اولاد ملے، لیکن میں تجھ سے دعا کر کے کبھی محروم بھی نہیں رہا، جب بھی تجھ سے مانگا تو نے مجھے مایوس نہیں کیا۔ وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، کہ کبھی بدبخت، کبھی محروم نہیں رہا، جب بھی تجھ سے مانگا تو نے دیا۔ پھر آگے وجہ بھی بیان کی، اور یہ بھی ایک دعا کا ادب ہے، طریقہ ہے کہ بندہ کوئی نعمت، کوئی رحمت مانگ رہا ہے، کس لیے مانگ رہا ہے، کیا کرنا ہے اس نے، اس کا بھی اللہ کے سامنے ذکر کرے۔ یہ بھی عاجزی کے پہلوؤں میں سے ایک پہلو ہے۔ فرمایا انی خفت الموالی من ورائی، مجھے اپنے مرنے کے بعد اپنے قرابت داروں سے ڈر ہے، قرابت داروں کے حوالے سے ڈر ہے، کیونکہ میری اولاد میں یا میرے رشتہ داروں میں کوئی ایسا نہیں ہے جو واعظ نصیحت کے حوالے سے میرا منصب سنبھال سکے، جو میری ذمہ داریاں ادا کر سکے۔ تو مجھے ڈر ہے کہ میرے جو رشتہ دار ہیں، قریبی ہیں، وہ بھٹک نہ جائیں۔ وَكَانَتْ امْرَأَتِي عَاقِرًا، اور میری اہلیہ جو ہے عاقرن، وہ بانجھ ہے، وہ اولاد نہیں جن سکتی، لیکن اللہ سے امید اتنی ہے کہ جب بندے کا تعلق اللہ سے ہوتا ہے تو پھر بندہ اسباب پر نظر نہیں رکھتا، کہ اللہ تعالیٰ اسباب کا محتاج نہیں ہے۔ اپنی بھی کمزوری کا اظہار کیا، اپنی اہلیہ کے بارے میں بھی بتایا کہ وہ بانجھ ہے، وہ اولاد نہیں جن سکتی، لیکن پھر مانگا بھی، کہا فَهَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، مجھے اپنے پاس سے کوئی وارث عطا کر دے، مجھے اپنے پاس سے کوئی وارث عطا کر دے، کوئی اولاد عطا کر دے۔ یرثنی ویرث من آل یعقوب، جو میری بھی وارث ہو اور یعقوب علیہ السلام کے خاندان کی بھی جانشین ہو۔ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا، پھر ساتھ یہ بھی دعا کی کہ اللہ میری اس اولاد جو تو مجھے دے گا اس کو مقبول بندہ بھی بنا دینا۔ رضیہ یعنی جس سے تو راضی ہو، جو تجھے پسند ہو۔
تو لہٰذا جو بھی بندہ اللہ سے نعمت کا سوال کرے تو صرف وہ نعمت مانگے نہ، بلکہ اس نعمت کے ساتھ یہ دعا بھی کرے کہ اللہ وہ مجھے عطا کر، اور اس کی بھلائی اور اس میں جو خیر ہے اس سے مجھے مستفید ہونے کی توفیق دے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی نئی چیز لیتے تھے، خریدتے تھے، جانور یا کچھ بھی ہو گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے تھے کہ اللہم انی اسألک خیرہا و خیر ما جبلتہا علیہ، کہ اللہ میں اس کی بھلائی کا تجھ سے سوال کرتا ہوں، اور جس فطرت پر تو نے اسے پیدا کیا ہے اس کی بھلائی کا بھی سوال کرتا ہوں، اور اس کے شر سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ تو یہاں زکریا علیہ السلام نے بھی اپنی اولاد کے نیک ہونے کی دعا کی کہ اللہ اس کو نیک بندہ، اپنا پسندیدہ بندہ بنانا۔ تو جب اتنی امید اور اتنے اعتماد اور اتنے توکل کے ساتھ زکریا علیہ السلام نے دعا کی تو رب العالمین نے اس کو قبول کر لیا اور فرمایا یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، کہ اے زکریا ہم خوشخبری دے رہے ہیں آپ کو بغلام، ایک لڑکے کی، اسمہ یحییٰ، اس کا نام بھی ہم نے رکھا ہے یحییٰ، لم نجعل لہ من قبل سمیہ، ہم نے اس سے پہلے اس کا کوئی ہم نام پیدا نہیں کیا، اس کا پہلے کوئی ہم نام نہیں تھا، تو ہم آپ کی دعا ہم نے قبول کی، آپ کو لڑکے کی بشارت دیتے ہیں، اور اس کا نام بھی ہم نے یحییٰ رکھا ہے۔ اب دعا کر لی، اللہ نے قبول بھی کی، پھر حیران و پریشان بھی، قال ربی انا یکون لی غلام، کہ اللہ مجھے لڑکا کیسے ہو سکتا ہے، وکانت امرأتی عاقر، میری بیوی بانجھ ہے، وقد بلغت من الکبر عتیہ، میں خود انتہائی ضعیفی اور کمزوری کو پہنچ چکا ہوں۔ عتی کہتے ہیں کہ انسان ایسی حالت میں پہنچ جائے کہ اس کا دوبارہ ٹھیک ہونا ممکن نہ ہو، یعنی کہ جس کو ایک انتہا کی عمر کہتے ہیں، کہ میں اس عمر کو پہنچ چکا ہوں کہ اب کوئی طاقت آنے کی، کوئی قوت آنے کی کوئی امید نہیں ہے، سارے اسباب ختم ہیں، تو میں ایسی حالت میں آ چکا ہوں جس میں تغیر ممکن نہیں ہے، انتہائی کمزوری کو پہنچ چکا ہوں۔ قال کذالک، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسی طرح اللہ وعدہ کر چکا ہے۔ قال ربک، آپ کے رب نے ایسے ہی فرمایا ہے، ہوا علی ہین، یہ کام تو میرے لیے بہت آسان ہے، یعنی کہ اولاد دینا یہ میرے لیے بہت آسان ہے۔ کیوں آسان ہے؟ وقد خلقتک من قبل ولم تک شیئا، اس سے پہلے میں تجھے پیدا کر چکا ہوں تو کچھ بھی نہیں تھا، یعنی انسان کی تخلیق اللہ کر چکا ہے جبکہ انسان تھا ہی نہیں، کوئی وجود ہی نہیں تھا، تو جب اس انسان کو اللہ بنا سکتا ہے، اور بندہ جو خود جس کا وجود نہیں تھا اس کو اللہ نے بنا دیا، تو اولاد دینا، لڑکا دینا اللہ کے لیے کون سا مشکل ہے؟ ہوا علیہ ہین، یہ تو بہت آسان ہے، ہلکا ہے۔ وقد خلقتک، اور تحقیق پیدا کیا تھا میں نے تجھے، من قبل، اس سے پہلے، ولم تک شیئا، اور آپ کوئی چیز نہیں تھے، عدم سے وجود میں لایا آپ کو، تو یہ بھی ہمارے لیے آسان ہے۔ قال رب اجعل لی آیہ، زکریا علیہ السلام کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ میری کوئی نشانی مقرر کر دے، کہ یعنی جب مجھے لڑکا ہونے لگے تو اس کی کوئی نشانی بتا دے۔ قال آیتک، فرمایا آپ کی نشانی یہ ہے آپ کے لیے، اللہ تکلم الناس ثلاث لیال سویہ، کہ آپ صحیح سلامت ہوتے ہوئے بھی 3 دن تک لوگوں سے، 3 راتیں لوگوں سے بات نہیں کر سکیں گے، یعنی کہ جب آپ صحیح سلامت ہوتے ہوئے لوگوں سے بات نہ کر سکیں تو سمجھ لینا کہ خوشخبری کے دن قریب ہے، یعنی کہ آپ کو کوئی کمزوری نہیں ہوگی،
زبان بھی بالکل ٹھیک ہے، اعضاء بھی بالکل سلامت ہے، کوئی بیماری بھی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود آپ کوشش کریں گے بات کرنے کی، آپ بات نہیں کر سکے، یہ آپ کی نشانی ہے۔ جب یہ کیفیت ہو جائے تو سمجھ لینا کہ ہم نے جو آپ کو بشارت دی ہے اس کے دن قریب ہے۔ اللہ تکلم الناس، کہ آپ کلام نہیں کر سکیں گے، ثلاث لیال، 3 راتیں، سویہ، یعنی کہ ٹھیک ہوتے ہوئے بھی آپ ٹھیک ہیں لیکن بات نہیں کر سکتے۔ فخرج علی قومہ من المحراب، پس وہ نکلے اپنی قوم کی طرف محراب سے، یعنی اپنی عبادت گاہ سے۔ محراب عبادت والی جگہ کو کہا جاتا ہے۔ فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ، اشارہ کیا انہوں نے اپنی قوم کو اور اپنی قوم کی طرف، اور انہیں یہ کہا کہ ان سبحوا بکرۃ وعشیا، کہ صبح اور شام اللہ کی تسبیح بیان کرو۔ یہاں صبح اور شام سے مراد ایک تو اہل علم نے فجر اور عصر کی نماز لی ہے کہ فجر اور عصر کی نماز کا اہتمام کرو، اور دوسرا عام معنی لیا ہے کہ صبح اور شام اللہ کا خاص طور پر ذکر کرنا چاہیے، اللہ کی تسبیح بیان کرنی چاہیے، اور یہ کافی قرآن کی آیات میں آیا ہے۔ یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، اللہ تعالیٰ نے بیٹا دے دیا تو اللہ تعالیٰ نے اب بیٹے کو بھی نبی بنایا تھا، کیونکہ یحییٰ بھی نبی تھے۔ ان سے کہا خذ الکتاب، کہ پکڑیں کتاب کو، بقوہ، مضبوطی کے ساتھ۔ یہاں کتاب سے مراد تورات بھی ہو سکتی ہے، اور کتاب سے مراد جو ان پر کوئی خاص صحیفہ نازل ہوا وہ بھی ہو سکتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو کتاب آپ کو دی گئی ہے اس کو مضبوطی سے پکڑیں، یعنی کہ اس پر مضبوطی سے عمل کریں۔ وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا، اور ہم نے لڑکپن میں ہی، یعنی بچپن جوانی میں ہی انہیں دانائی عطا کر دی تھی، عقل، شعور عطا کر دیا تھا، یا نبوت عطا کر دی تھی۔ حکم سے یہاں نبوت بھی مراد ہو سکتی ہے، اور عقل اور شعور اور سمجھ بھی مراد ہو سکتی ہے۔ وَحَنَانًا مِن لَّدُنَّا، اور دوسری ان کی خاصیت یہ تھی کہ ان کو ہم نے مشفق بنایا تھا، یحییٰ کو اپنے رشتہ داروں پر، اقربا پر شفقت کرنے والا، وَزَكَاةً، اور گناہوں سے پاک، یعنی کہ یہ ان کی جو زکریا علیہ السلام نے دعا کی تھی نا کہ وَاجْعَلْهُ رَبِّي رَضِيًّا، کہ اللہ اس کو ایسا بنا کہ تیرا مقبول بندہ ہو، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ دعا بھی ہم نے قبول کی۔ وَحَنَانًا مِن لَّدُنَّا، ہم نے اپنی طرف سے ان کو مشفق بنایا، مہربان بنایا اپنے رشتہ داروں کے ساتھ۔ وَزَكَاةً، اور انہیں گناہوں سے بچنے والا بنایا، پاکیزگی بھی ان کو دی۔ وَقَانَ تَقِيًّا، اور وہ پرہیزگار تھے۔ وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ، اپنے ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنے والے تھے۔ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا، اور سرکش اور گناہ گار نہیں تھے، اللہ کے نافرمان نہیں تھے، نہ اپنے والدین کے نافرمان تھے۔ تو یہاں یحییٰ کے بارے میں بھی، اور آگے عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آ رہا ہے، اس میں بھی ان انبیاء کی خاصیت یہ بتائی گئی ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ بہترین سلوک کرنے والے تھے۔ احادیث میں والدین کے بارے میں بڑی خاص نصیحتیں ہیں، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا یہ بندے کے اچھے ہونے کی علامت ہے۔ حتیٰ کہ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت اور جہاد سے بھی بڑھ کر اس عمل کو قرار دیا، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ اور یہ کیونکہ آخری دور چل رہا ہے، اور ہم ایسے دور میں جی رہے ہیں کہ والدین کی نافرمانی عروج پر ہے، اور ہمارے گھروں کی بے سکونی اور بدبختی کی سب سے بڑی وجہ یہ۔ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہتے ہیں کہ میں آپ کی بیعت کرنا چاہتا ہوں ہجرت اور جہاد پر۔ آپ نے پوچھا آپ کے والدین زندہ ہیں؟ انہوں نے فرمایا جی۔ فرمایا فرجع الی والدیک فاحسن صحبتہما، اپنے والدین کے پاس جاؤ
ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، یہی تمہاری ہجرت اور یہی تمہارا جہاد ہے۔ پھر ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سے پوچھا گیا کہ سب سے افضل ترین اور اللہ کے نزدیک محبوب ترین کون سا عمل ہے؟ آپ نے نماز کا ذکر کیا اور اس کے بعد پھر والدین کا ذکر کیا کہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک۔ تو نماز کے بعد اللہ کے حق کے بعد سب سے بنیادی حق بندے پر والدین کا ہے، اور اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کبیرہ گناہوں کا بھی کفارہ ہے، صرف صغیرہ نہیں۔ بہت کم اعمال ایسے ہیں جو انسان کے کبیرہ گناہوں کو مٹاتے ہیں، ان میں ایک والدین کے ساتھ اچھا سلوک ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آئے، کہنے لگے اصبت ذنبا عظیما، کہ اللہ کے رسول بہت بڑا گناہ کیا میں نے، فہل لی من توبہ، کیا میری توبہ ہے؟ آپ نے پوچھا حل لک من ام، کیا آپ کی والدہ ہیں، حیات ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، والدہ تو فوت ہو چکی ہیں۔ کہا حل لک من خالۃ، کیا والدہ کی بہن خالہ آپ کی زندہ ہے؟ کہا نعم، جی وہ زندہ ہے۔ کہا جاؤ فبرھا، جاؤ اس کی والدہ کی بہن سے، اپنی خالہ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، یہ کفارہ ہے تمہارا۔ تو جب آپ یعنی کہ خالہ کے ساتھ حسن سلوک کا اتنا درجہ ہے تو والدہ کے ساتھ حسن سلوک کا کیا درجہ ہوگا؟ بلکہ رزق کی برکت اس سے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سرہ ان یعظم اللہ رزقہ ویمد فی اجلہ فلیصل رحمہ، کہ جو شخص چاہتا ہے میرا رزق زیادہ ہو اور اس کی عمر دراز ہو، کہا کہ اس کو چاہیے کہ صلہ رحمی کرے، اور صلہ رحمی میں سب سے پہلے ماں باپ آتے ہیں۔ اور یہ حدیث آپ نے سنی بھی ہوگی اکثر، جو اصحاب غار کی ہے، جو 3 بندے جو غار میں پھنس گئے تھے، تو ہر ایک نے اپنا اپنا عمل ذکر کیا۔ اس میں ایک شخص وہ بھی تھا جو جس نے کہا کہ میں رات کو جو ہے دودھ لے کر کھڑا رہا والدین کے سرانے یہاں تک کہ صبح ہو گئی، ان کو میں نے بیدار کرنا مناسب نہ سمجھا، جب وہ خود بیدار ہوئے تو میں نے ان کو دودھ پیش کیا، اپنی اولاد کو میں نے بعد میں دیا۔ تو ان کے اس عمل کی وجہ سے وہ جو اتنی بڑی مصیبت آئی ہوئی تھی، غار میں محصور تھے، اللہ نے چٹان کو کچھ تھوڑا سا ہٹا دیا۔ تو مطلب یہ ہوا کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا یہ مصیبتوں کو بھی ٹالتا ہے، اور اس کے الٹ یہ ہے کہ اگر والدین کے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہے تو پھر مصیبتیں آتی بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنی عبادت کے بعد جو سب سے اہم مسئلہ بتایا وہ والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے، اور اپنے شکر کے بعد جو ضروری شکر بتایا، کہا انشکر لی والی والدیک، میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو۔ پھر ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ رضا الربی فی رضا الوالدین، اللہ کو خوش کرنا ہے تو والدین کو خوش کرو، وسخط اللہ فی سخط الوالدین، اگر والدین کو ناراض کرو گے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی ناراض ہے۔ تو یہ چند ایک احادیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں، اور پھر آپ اس کا مقابلہ کریں کہ انبیاء جو عیسیٰ علیہ السلام، یحییٰ اور دیگر انبیاء، ان کا جو امتیازی عمل تھا جس کو اللہ نے خاص طور پر قرآن میں ذکر کیا، وہ یہی تھا کہ وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ، کہ ان کا امتیازی کام یہ تھا، جو خصوصیت اللہ نے انہیں عطا کی دی وہ یہ تھی کہ اپنے والدین کے ساتھ بڑا ہی اچھا سلوک کرتے تھے۔ وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ، اور سلامتی ہے ان پر جس دن وہ پیدا ہوئے، وَيَوْمَ يَمُوتُ، اور جس دن وہ وفات پائیں گے یا جس دن وہ وفات پائے، وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا، اور جس دن دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے۔ یہ 3 موقع ایسے ہیں جو بڑے دہشت ناک ہوتے ہیں انسان کے لیے۔ ایک ولادت کے بعد، جب انسان
بالکل بے اختیار ہوتا ہے، کوئی اس کا اختیار نہیں، کچھ بھی وہ نہیں کر سکتا، مکمل کسی نہ کسی کے رحم و کرم پر ہوتا ہے۔ دوسرا موقع جب موت اس کو لپیٹ میں لیتی ہے، اس وقت بھی وہ بالکل بے اختیار ہوتا ہے، کچھ اس کے اختیار میں نہیں ہوتا، کوئی اس کی مدد نہیں کر سکتا۔ اور تیسرا موقع جب اس کو قبروں سے دوبارہ اٹھایا جائے گا اور حشر کی ہولناکیاں دیکھے گا، یہ تین مواقع جو ہے یہ بڑے نازک ہیں انسان کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے ان صالحین کو، ان انبیاء کو فرمایا کہ جس دن یہ پیدا ہوئے اس دن بھی ان پر سلامتی ہے، جس دن یہ فوت ہوئے اس دن بھی سلامتی ہے، اور جس دن یہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے اس دن بھی ان پر سلامتی ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ جو امتیازی صفات ان میں ہے وہ انسان اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرے تو اس کو بھی یہ گارنٹی ملے گی۔ یعنی کہ جو یحییٰ علیہ السلام کے اللہ نے اعمال ذکر کیے نا، کہ مشفق تھے، نیک تھے، متقی تھے، والدین کے ساتھ اچھے سلوک کرنے والے تھے، سرکش نہیں تھے، نافرمان نہیں تھے، ان خصوصیات کی وجہ سے کہا کہ یہ امتیازی خصوصیات تھی جس کی وجہ سے ان پر سلامتی ہے، جب وہ پیدا ہوئے، جب وہ فوت ہوں گے اور جب وہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ تو جب اگر ہم اپنے اندر بھی یہ صفات پیدا کریں گے تو اللہ سے یہ امید رکھیں کہ انشاءاللہ یہی گارنٹی جو اللہ نے ان کو دی ہے وہ ہمیں بھی مل سکتی ہے۔ زکریا علیہ السلام کے واقعے کے بعد کیونکہ مریم کے کفیل تھے، آگے اللہ تعالیٰ نے مریم علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا ہے۔ فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، اس کتاب میں مریم کا واقعہ بھی بیان کریں۔ اذ انتبذت، جب وہ الگ ہو گئیں، من اہلہا، اپنے گھر والوں سے، مکاناً شرقیہ، علیحدہ ہو کر مشرق کی جانب آ گئیں، بیت المقدس کے۔ یہ جو علیحدگی تھی ان کی، یہ عبادت کی غرض سے تھی، کیونکہ خاص طور پر عیسیٰ علیہ السلام یا ان سے پہلی جو شریعتیں تھیں ان میں زیادہ تر عبادت کے لیے علیحدگی اختیار کی جاتی تھی، جیسا کہ زکریہ کے بارے میں بھی آیا کہ وہ بھی اپنے محراب میں الگ عبادت کر رہے تھے۔ فرمایا کہ جب وہ علیحدہ ہو گئیں، الگ ہوئیں اپنے اہل خانہ سے بیت المقدس کی مشرق کی جانب، فاتخذت من دونہم حجابا، اور انہوں نے ان لوگوں کی طرف سے پردہ کر لیا، اور یہ حجاب عبادت کی غرض سے تھا اور پردے کی غرض سے بھی تھا۔ جو وہ علیحدہ ہوئی تو فرمایا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا، پھر ہم نے ان کے پاس اپنا فرشتہ بھیجا، جبریل علیہ السلام۔ فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، تو وہ ان کے سامنے پورے آدمی بن کر ظاہر ہوئے، یعنی کہ آدمی کی شکل میں، انسان کی شکل میں وہ فرشتے ظاہر ہوئے مریم علیہ السلام کے سامنے۔ جب انہوں نے یہ معاملہ دیکھا کہ اچانک کوئی مرد نمودار ہو گیا ہے، قالت انی اعوذ بالرحمن منک، فرمانے لگیں کہ میں اللہ کی پناہ میں آتی ہوں تجھ سے، ان کنت تقیہ، اگر تم نیک آدمی ہو تو میں اللہ کی پناہ چاہتی ہوں۔ یعنی کہ ان کو خوف ہوا کہ میں تنہا ہوں اور یہ کوئی اجنبی مرد آ گیا ہے، تو اسے اللہ کا واسطہ دیا اور اللہ کی پناہ چاہی۔ تو فرشتے نے کہا کہ قال انما انا رسول ربک، فرمایا بے شک میں تو قاصد ہوں، تمہارے رب کی طرف سے آیا ہوں۔ کس مقصد کے لیے آیا ہوں؟ لأہب لک غلاما زکیہ، کہ تاکہ تمہیں عطا کروں اللہ کے حکم سے غلاما زکیہ، ایک پاکیزہ لڑکا۔ قالت انا یکون لی غلام، وہ کہنے لگی کہ بھلا میرے ہاں بچہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ، مجھے آج تک کسی انسان نے، بشر نے چھوا تک نہیں ہے۔ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا، اور نہ میں بدکار ہوں، تو میرے ہاں اولاد کیسے ہو سکتی ہے؟ قَالَ كَذَلِكِ، فرشتے نے کہا معاملہ تو ایسے ہی ہے، لیکن قال ربک هو علی ہین، آپ کے رب اور پروردگار نے کہا ہے یہ میرے لیے بہت آسان ہے، یعنی کہ میں کسی اسباب کا محتاج نہیں ہوں۔
اور یہ لڑکا ہم کیوں پیدا کرنا چاہ رہے ہیں؟ وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ، ہم اسے لوگوں کے لیے ایک نشانی بنانے والے ہیں۔ اور نشانی کیوں بنانے والے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو تخلیق کے ظاہری اسباب ہیں وہ یہ ہیں کہ مرد اور عورت کے ملاپ سے اولاد پیدا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سبب اور اس طریقے سے ہٹ کر جو بھی طریقہ ممکن تھا انسان کے ذہن میں آ سکتا تھا، اللہ نے اس طریقے کے ذریعے مخلوق اور اولاد پیدا کی۔ مثال کے طور پر آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے بنایا، پھر حوا علیہ السلام کو بغیر والدہ کے پیدا کیا۔ کوئی سوچ سکتا ہے نا کہ اگر اکیلا مرد ہے تو کیسے اولاد ہو سکتی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے آدم کی پسلی سے حوا کو پیدا کر کے بتا دیا کہ میں قادر ہوں اس چیز پر کہ بغیر ماں کے بھی اولاد پیدا کر سکتا ہوں۔ تو بغیر ماں باپ کے آدم کو بنایا، بغیر ماں کے حوا کو پیدا کیا، اور تیسری صورت تو وہی ہے جو عام انسان کی تخلیق میں جاری ہے، اور چوتھی نشانی باقی رہ گئی تھی کہ کیا ایسا ممکن ہے کہ بغیر باپ کے بھی اولاد ہو جائے؟ اللہ کیا ایسا پیدا کر سکتا ہے؟ تو فرمایا کہ ہم انہیں نشانی بنانا چاہتے ہیں کہ اللہ قادر ہے اس چیز پر کہ بغیر باپ کے عورت کو اولاد دے سکتا ہے۔ اس چیز پر اللہ قادر ہے۔ تو ہم نے یہ اس لیے فیصلہ کیا ہے لِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ کہ ہم اپنی تخلیق کی ایک نشانی کے طور پر ان کو پیدا کرنا چاہ رہے ہیں، وَرَحْمَةً مِنَّا، اور ان کو ہم اپنی رحمت سے نبوت کے منصب پر فائز کرنا چاہتے ہیں۔ وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، یہ فیصلہ ہو چکا ہے، یعنی اللہ نے لوح محفوظ میں یہ فیصلہ پہلے سے کیا ہوا ہے، یہ ہر صورت ہو کر رہنا ہے۔ فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا، پس وہ حمل سے ہو گئیں، فَانْتَبَذَتْ بِهِ، پھر یکسو ہو کر دور چلی گئیں، مَكَانًا قَصِيًّا، ایک دور کی جگہ لوگوں سے الگ تھلگ ہو گئیں۔ فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ، پھر درد ذہ انہیں کھجور کے ایک تنے کے نیچے لے آیا۔ قالت یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، یہ ان کے لیے بڑا مشکل تھا کہ لوگوں کو کیسے قائل کریں، تو اسی وجہ سے کہنے لگی کہ یا لیتنی، کہ کاش مت قبل ھذا، میں اس سے پہلے مر جاتی، وکنت نسیا منسیا، اور بھولی بسری ہو جاتی، لوگ مجھے بھلا دیتے تو یہ زیادہ اچھا تھا۔ یہ انہوں نے اس وجہ سے کہا کہ وہ لوگوں کو کیسے مطمئن کریں گی، کیونکہ لوگ تو نہیں مانتے، وہ تو مجھ پر شک کریں گے اور یہ کہیں گے کہ یہ عابدہ تھی، زاہدہ تھی، نیک تھی، اور اس کو کیسے اولاد ہو گئی بغیر شوہر کے۔ فناداہا من تحتہا، تو اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو بھیجا تو انہوں نے زمین سے آواز دی، اللہ تحزنی، کہ غم نہ کریں، قد جعل ربکی تحتکی سریا، کہ تیرے رب نے تمہارے پاؤں کے نیچے چشمہ جاری کر دیا ہے، یعنی کہ پانی پینے کے لیے کوئی تکلیف نہیں ہوگی، رب نے تمہارے پاؤں کے نیچے سے چشمے کو جاری کر دیا ہے۔ اور کھانے کے لیے فرمایا وَحُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، یہ کھجور کا تنا ہے، اس کو کھینچو اپنی طرف، حُزِّي معنی ہلاؤ کھجور کے تنے کو، تُسَاقِطْ، یہ گرائے گا تم پر، رُطَبًا تُسَاقِطْ عَلَيْكِ، گرائے گا تم پر، رُطَبًا جنیات، تر و تازہ کھجوریں، یہ بھی اللہ نے انہیں یہ کرامت عطا کی۔ فَكُلِي وَاشْرَبِي، پس اب چین سے کھائیں اور پئیں، وَقَرِّ عَيْنَا، اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا رکھیں، فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا، اگر کوئی انسان نظر آئے یا اس پر نظر پڑ جائے تو فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَٰنِ صَوْمًا، تو یہ کہنا کہ میں نے اللہ کے لیے روزے کی نظر کی ہوئی ہے، فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا، تو پس میں آج کسی انسان سے بات نہیں کروں گی۔
تو ان کے ہاں روزے کا مطلب کھانے سے رکنا اور بات سے رکنا بھی تھا۔ فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ، پھر جب عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے، وہ لے کر آئیں ان کو اٹھائے ہوئے اپنی قوم کے پاس۔ قالوا یا مریم، قوم نے جب دیکھا کہنے لگے اے مریم لقد جئت شیئا فریا، آپ نے تو بڑی بری حرکت کی۔ یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، ما کان ابوک امرأ سوء، تمہارے والد بھی برے آدمی نہیں تھے۔ وما کانت امک بغیہ، تمہاری ماں بھی بدکار نہیں تھی۔ یہ تم نے کیا کیا؟ یعنی وہی جس کا ایک تصور تھا ان کے، وہی لوگ باتیں کرنے لگے۔ فاشارت الیہ، تو مریم نے کوئی جواب نہیں دیا، بچے کی طرف اشارہ کیا۔ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، تو لوگ کہنے لگے کہ کیف نکلم، کہ بھلا گود کے بچے سے ہم کیسے بات کریں، جو گود میں ہے صبیہ بچہ ہے ابھی، اس سے ہم کیسے بات کریں۔ قال انی عبداللہ، تو عیسیٰ علیہ السلام خود بچپن میں ہی بول پڑے، انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اس نے مجھے کتاب عطا کی ہے، یعنی کہ وہ اس وقت بتا رہے ہیں اور یہ کتاب عطا ہونی تھی مستقبل میں، یعنی یہ اللہ کے فیصلے لکھے ہوئے تھے جو عیسیٰ علیہ السلام بتا رہے تھے کہ اس نے مجھے کتاب دی ہے اور مجھے نبوت کے منصب پر فائز کیا ہے، پیغمبر بنایا ہے، یہ قضا اور قدر میں اللہ نے یہ فیصلہ لکھا ہوا ہے۔ وجعلنی مبارکن اینما کنت، میں جہاں بھی ہوں اس نے مجھے بابرکت بنایا ہے۔ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، اور اس نے مجھے وصیت اور نصیحت کی ہے اور تاکید کی ہے نماز قائم کرنے کی، زکوٰۃ ادا کرنے کی، ما دمت حیا، جب تک بھی میں زندہ ہوں۔ وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، اور مجھے اپنی والدہ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا بنایا ہے۔ تو مطلب وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، اور مجھے بد نصیب اور سرکش نہیں بنایا۔ تو مطلب جو والدین کا فرمانبردار ہوتا ہے وہ اس کی فطرت میں سرکشی اور بدبختی نہیں ہوتی۔ فرمایا کہ وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، والدہ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا۔ وَلَمْ يَجْعَلْنِي، اور اس نے مجھے جباراً شقیہ، سرکش اور بدبخت نہیں بنایا۔ وَالسَّلَامُ عَلَيَّ، اور سلام ہے مجھ پر، یوم ولدت، جس دن میں پیدا ہوا، وَيَوْمَ أَمُوتُ، جس دن میں مروں گا، وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا، اور جس دن مجھے دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔ یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ذَلِكَ عِیسیٰ ابن مریم، یہ حقیقت ہے عیسیٰ ابن مریم کے قصے کی، کیونکہ یہودیوں نے الگ قصے گھڑے ہوئے تھے، عیسائیوں نے بعد میں جو ہے الگ قصے گھڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اتری تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جتنے بھی انہوں نے قصے بنائے ہوئے ہیں سب جھوٹ ہیں، فراڈ ہے، اصل قصہ یہ ہے۔ ذالک عیسی ابن مریم، یہ صحیح واقعہ ہے عیسی ابن مریم کا، قول الحق، سچی اور حق بات، الذی فیہ یمترون، جس میں لوگ شک و شبہ میں مبتلا ہیں۔ ما کان للہ ان یتخذ من ولد، پھر اللہ نے ان کے نظریے پر تنقید کی جو عیسائی کہتے تھے کہ اللہ کے بیٹے ہیں، کہ اللہ کے لیے یہ لائق نہیں ہے کہ وہ بیٹا کسی کو بنائے، سبحانہ، وہ پاک ہے۔ اذا قضا امرا، جب وہ فیصلہ کرتا ہے، فانما یقول له کن فیکون، تو وہ کن کہتا ہے تو ہو جاتا ہے، یعنی کہ اس کو اولاد کی ضرورت نہیں ہے، جب وہ اتنا خود مختار ہے کہ جو چیز بنانا چاہے کن کہہ کے بنا سکتا ہے، تو اس کو کیا ضرورت اولاد کی، وہ تو پاک ہے۔ اور جو عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کو نہیں مانتا اور ان کے معجزے کو اس کو نہیں تسلیم کرتا، مطلب وہ اللہ کی قدرت میں شک کر رہا ہے، اللہ کے اختیار میں شک کر رہا ہے۔ اللہ کا حکم تو یہ ہے کہ کن کہتا ہے ہو جاتا ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ، بے شک اللہ ہی میرا رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، فَاعْبُدُوهُ، پس اسی کی عبادت کرو، هَذَا صِرَاطٌ مستقیم، یہ درست راستہ ہے۔ فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِن بَيْنِهِمْ، پھر یہ گروہ آپس میں اختلاف کرنے لگے۔ یہ عیسائیوں کے گروہ اور یہودیوں کے گروہ کا تذکرہ ہے۔ یہودی نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام کو جادوگر اور
ناجائز اولاد کہتے تھے، والعیاذ باللہ، توہین کرتے تھے ان کی۔ اور عیسائیوں کے بھی آپس میں فرقے تھے، اس میں کچھ کہتے تھے وہ اللہ کے بیٹے ہیں، کچھ کہتے تھے کہ وہ تین میں سے ایک ہیں، رب ہیں، تین انہوں نے کہ اللہ ہے، روح القدس ہے اور عیسیٰ علیہ السلام ہے، یہ بھی رب ہے، اور کچھ کہتے تھے کہ وہی اللہ ہے۔ یہ مختلف ان کے نظریات تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان پھر گروہ آپس میں اختلاف ان کا ہوا، گروہوں کا، فویل للذین کفروا، کہ ان کافروں نے جنہوں نے عیسیٰ کے بارے میں اختلاف کیا ہے، ان کے لیے ہلاکت ہے، من مشہد یوم عظیم، قیامت کی حاضری کے دن، جب اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے اور جو خرافات اور عقیدے انہوں نے بنائے ہوئے ہیں، سمجھے وہ یہ عقیدے ان کی ہلاکت کا باعث بنیں گے۔ یوم عظیم یعنی قیامت کے عظیم دن۔ اسمع بہم وابصر، اس دن یہ بڑے سننے والے اور دیکھنے والے ہوں گے۔ یوم یاتوننا، جس دن یہ ہمارے پاس آئیں گے۔ لیکن الظالمون اليوم فی ضلال مبین، یعنی اس دن یہ بڑا سمجھنے والے ہوں گے، ان کو ساری باتیں سمجھ آئیں گی، لیکن آج یہ ظالم لوگ سری گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں، آج بات نہیں مانتے۔ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ، اور انہیں خبردار کر دیں، ڈرا دیں حسرت والے دن۔ قیامت کو حسرت والا دن اس وجہ سے کہا گیا ہے کہ اس دن جو بدکار لوگ ہوں گے، برے لوگ ہوں گے، وہ حسرت کریں گے کہ کاش ہم برائیاں نہ کرتے، نیکیاں لے کر آتے، اور نیک لوگ بھی حسرت کریں گے کہ کاش ہم نیکیاں کم کیوں لے کر آئے، ہمیں زیادہ لے کر آنی چاہیے تھی۔ اس لیے قیامت کو حسرت کا دن قرار دیا گیا۔ اذ قضی الامر، جب کام انجام کو پہنچا دیا جائے گا۔ یہاں اس کی تفسیر میں ایک حدیث بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن صحیفے جب لپیٹ دیے جائیں گے، جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، اللہ تبارک و تعالی ایک دمبے کی شکل میں موت کو لے کر آئیں گے جنت اور جہنم کے درمیان۔ اہل جنت اور جہنم دونوں سے پوچھیں گے اس کو جانتے ہو؟ تو سب کہیں گے جانتے ہیں، کیونکہ انسان کی جب بھی روح نکلتی ہے تو موت جو ہے ایک دمبے کی شکل میں اس کے سینے میں ٹکر مارتی ہے۔ کوئی انسان گولی سے مرا ہے، کوئی ہارٹ اٹیک ہو کے مرا ہے، کسی بھی صورت میں مرا ہے، تو اس کو جب روح قبض ہونے کی وقت ہوتا ہے، اس وقت اس ایک جانور کی شکل میں ایک زور سے اس کے سینے میں ضرب لگتی ہے تو اس کی روح پرواز کر جاتی ہے۔ تو اللہ کیوں پوچھیں گے کہ اس کو جانتے ہو؟ مطلب ہر بندے نے اس کو دیکھا ہوا ہے، تو سب کہیں گے جنتی جہنمی ہاں ہم اس کو جانتے ہیں، یہ تو موت ہے۔ تو پھر اللہ رب العالمین اس کو سب کے سامنے ذبح کر دیں، اور اہل جنت سے کہیں گے کہ تم اب ہمیشہ کے لیے جنت میں ہو، تم پر موت نہیں آئے گی، اور اہل جہنم سے کہیں گے کہ اب تم دائمی طور پر جہنم میں ہی رہو گے، تم پر بھی موت نہیں آئے گی۔ یہ مراد ہے اذ قضی الامر، جب اللہ سب فیصلے کر چکا ہوگا تو اس وقت ان کو بڑی حسرت ہوگی، جہنمی حسرت کریں گے کہ کاش ہم کوئی اچھا عمل کر لیتے۔ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، اور یہ لوگ غفلت اور بے ایمانی میں ہی رہ جائیں گے۔ اِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا، بے شک ہم ہی وارث ہیں اس زمین کے، اور جو کچھ بھی اس زمین پر ہے سب کے ہم ہی وارث بنیں گے۔ وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ، اور یہ سب کے سب ہماری طرف ہی لوٹ کر اور لوٹا کر لائے جائیں گے۔ تو یہاں تک عیسیٰ علیہ السلام کا جو ہے واقعہ مکمل ہوتا ہے۔ آگے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے، اس کا انشاءاللہ ہم آئندہ کلاس میں تذکرہ کریں گے اللہ کی توفیق سے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کا خطاب ہے، صدیق لقب ہے، لیکن وہ بھی نبی نہیں تھے۔ تو یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر صدیق نبی ہو، لیکن یہ ضروری ہے کہ ہر نبی صدیق ہو۔ جو سب سے خطرناک اسٹیشن ہے اور سب سے خطرناک جگہ ہے وہ یہ پل صراط ہے، اس سے گزرنے والوں کی عجیب و غریب حالتیں ہوں گی۔ تو ابراہیم کو جو صدیق کہا گیا ہے وہ اس معنی میں کہا گیا ہے کہ جو اللہ کے ساتھ انہوں نے کمٹمنٹ کی اس کو انہوں نے پورا کیا۔